شیخ چاہتا ہوں کہ وہ اپنے عنوان کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اس مؤخر اجلاس کے صدر محترم استاذ الاساتذہ شیخ خلیل الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث گلبرگہ و یادگیر کے امیر محترم جناب بابا نظر محمد خان صاحب حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، میرے بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، یادگیر میں منعقد اس اجلاس میں شرکت اور مخاطبت مجھ پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کے شکر کے بعد میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ یہ عزت دی اور ہمارے اور آپ کے درمیان محض دینی تعلق کی بنیاد پر یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ دین کی باتیں سنا کر دنیا اور آخرت کی خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین اس کی توفیق دے اور قبول فرمائے۔ آپ نے اعلانات کے مطابق سنا کہ مجھے جس عنوان پر باتیں کہنی ہیں وہ یہ ہے کہ خالص اسلام کیا ہے۔ خالص اسلام کیا ہے؟ بظاہر یہ سادہ سا کامن سا عنوان ہے، لیکن اگر غور کریں تو اس عنوان کو سمجھنے کی اور اس سے متعلقہ امور کو چلے گا کوئی چلنے دیجیے، اس کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ اور اگر اس مضمون سے متعلق میں آپ حضرات کو کچھ پہلوؤں پر توجہ دلا سکا تو آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ ہمارے اور آپ کے قیمتی اوقات کو خالص اسلام کو سمجھنے کے لیے لگانا بہت ضروری اور بہت مفید ہوگا۔ عنوان کی ضرورت سب سے پہلے اس لیے ہے کہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کائنات کا کوئی بھی شخص ہو، اگر اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ صاف اعلان کر رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہمارے اور آپ کی دنیا کی زندگی امتحان ہے، اس امتحان کا نتیجہ آخر میں آنا ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیادوں میں شامل ہے۔ اس امتحان کے بعد ہر مسلمان کے لیے اگر وہ ایمان رکھتا ہے اور دین کی بنیادی معرفت بھی رکھتا ہے تو اس کے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ رب العالمین کے بھیانک عذاب اور پکڑ سے بچ جائے۔ جہنم کا عذاب، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید ہے، جہاں آدمی اگر چلا گیا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، تو وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا۔ وما هم عنها بغائبین، موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی، چمڑیاں جھلس جائے گی، نئی چمڑیاں پہنا دی جائے گی۔ انتہائی بھیانک، ناقابل تصور عذاب، اس سے اگر بچنا ہے تو صرف اور صرف اس کا واحد راستہ دنیا میں اسلام ہے۔ اسلام نہیں ہے تو آپ اس بھیانک عذاب سے بچ کر اللہ کی نعمتوں یعنی جنت کے مرکز اور مقام کو حاصل نہیں کر سکتے، داخل نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک بات یہ کافی ہے کہ اس عنوان کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے ایک جملہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دنیا میں آج دوسرے مذاہب کے ماننے والے بہت چیخ چیخ کر، چلا چلا کر ٹی وی چینل پر اور دوسرے مقامات پر کہتے ہیں سارے دھرم سچے اچھے، سب کے راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ رب العالمین کے فرمان کی روشنی میں دنیا کے لوگوں کو برا لگے گا، برا لگے، لیکن انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ان کے بھلے کی بات ہے، کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ، انسانی زندگی کا سب سے بڑا فریب ہے، ابلیس کی تلبیس ہے۔ ہم جب رب العالمین نے ہم کو آپ کو بنایا تو وہی بتائے گا نا کہ کس لیے بنایا، کیا پرپز ہے، کیا مقصد ہے، اس کا پسندیدہ دین کون سا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ جو دین اس نے جب کائنات کے سلسلے میں ہم نے قرآن میں پڑھا، اور یہ ہماری عقل بھی کہے گی الا لہ الخلق والامر، مخلوق کائنات اسی کی ہے، تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ گھر آپ کا ہے، آپ کے گھر میں کسی اور کا نظام اور کسی اور کا آرڈر چلے گا؟ نہیں، کائنات اللہ کی ہے تو قانون کسی اور کا کیسے چل سکتا ہے، دین شریعت کوئی اور کیسے دے سکتا ہے؟ لہذا خلق مخلوق اس کی ہے، پیدا اس نے کیا، اس کائنات کو رچا اس نے، تو چلائے گا بھی وہی قانون اسی کا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پیڑ پودے، کائنات کی ہر مخلوق اسی کے قانون پر رواں دواں ہے۔ انسان کو بھی اسی کے قانون کا پالن کرنا چاہیے۔ لہذا ہم اسی سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، علماء بھی دیتے ہیں، کہ بیان کرتے ہیں اگر کسی کمپنی کی کوئی مشین آپ کے پاس آئے گی، تو اگر برطانیہ کی ایک خاص کمپنی کی مشین آپ نے خریدی تو اسے آپریٹ کرنے اور استعمال کرنے کا طریقہ آپ امریکہ، رشیا، چائنا، انڈیا کی کمپنیوں سے رجوع نہیں کریں گے کہ بتائیے کیسے یوز کی جائے۔ جس کمپنی نے بنایا ہے اسی کمپنی سے آپ رجوع ہوں گے۔ سمپل بات، سمپل لاجک۔ اب اللہ نے کائنات بنائی، اللہ نے آپ کو، ہم کو بنایا، اس پوری دنیا کو بنایا، تو دوسرا کوئی بتائے گا کہ ہمیں جینا کیسے ہے، کون سے دھرم پہ چلنا ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہی بتائے گا۔ اور جب ہم نے اس سے پوچھا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس نے بتایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس الاسلام ہی ہے، دین الاسلام ہی ہے، سارے دھرم سچے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ اچھے دکھائی دیتے ہیں، کچھ اچھا ہونا ہر مذہب کی خوبی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا باطل مذہب ہو، اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے۔ ابھی باتیں کر رہے تھے ہمارے ہاں ختم نبوت اور دوسری گمراہیاں، بہت ساری فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ جتنے فتنے پھیلتے ہیں، جتنے باطل مذاہب ہیں، ان کے اندر 100% برائیاں نہیں ہوتی، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ چمک دمک کی پرکشش چیزیں ہوتی ہیں۔ آج کے نوجوان کو دھوکہ دینے کے لیے گلیمر دکھایا جاتا ہے، حوالے، جیسا کہ ابھی شیخ فرما رہے تھے، حوالے، ارے اتنا حوالہ حدیث کو نمبر کے ساتھ بیان کر رہا ہے، ٹی وی چینل پر آتا ہے، اس کے اتنے فالوورز ہیں۔ یہ چیزیں حق کی دلیلیں نہیں ہیں، یہ دھوکے کی چیزیں ہیں۔ اور ابلیس تلبیس کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ایسے بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں ہم کو اپنی شریعت میں اس سے متنبہ اور آگاہ کیا ہے کہ دھوکہ دینے والے شکاری آپ کو شکار کرنے کے لیے زمین پر جو جال بچھائیں گے وہ دکھائی نہیں دے گا۔
چمک والا دانہ دکھائی دے گا، آپ اسے چگنے اتریں گے، جال میں پھنس جائیں گے۔ تو دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین پسندیدہ قابل قبول الاسلام ہی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے الاسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اب اللہ نے جو پسند کیا، اور اللہ کا صاف صاف اعلان ہے کہ اس دین کے علاوہ رب العالمین کسی اور مذہب کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اس کے اعلانات اور اس کے وعدوں کو قرآن میں اگر کھنگالے تو معلوم ہوگا کہ اسی اسلام کی وجہ سے دنیا میں بھی ہم کو عزت ملے گی۔ مسلمان ذلیل ہے تو اس لیے ذلیل ہے کہ اس کے پاس خالص اسلام نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ یہ اس کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، پریکٹیکل میں واقع بھی ہوا ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو اسلام کی بنیادیں ہیں اس کو اختیار کوئی کرے گا، کوئی سماج، طبقہ یا فرد، اللہ رب العالمین اسے زمین میں خلافت، حکومت، غلبہ دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ آب ذر سے لکھنے کے لائق ہے، جنہوں نے فرمایا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ومہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ۔ ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے جنہیں اسلام کی وجہ سے عزت بخشی ہے، اور جب بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی وجہ کے ذریعے ہم عزت چاہیں گے، سیاسی طاقت، معاشی قوت، تعلیمی سندیں، فلاں فلاں اقتدار اور فلاں فلاں دوسری دنیا کی چیزیں، حکومتوں سے تعلق اور فلاں سے تعلق، یہ دنیا کے وسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام اور اسلامی تعلیم اور بنیادوں کو چھوڑ کر اگر ان بنیادوں پر آپ تکیہ کریں گے، ان کی بنیاد پر عزت چاہیں گے، اضلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہاں سے اللہ کا پسندیدہ دین الاسلام ہے۔ خالص اسلام ہی جنت میں جانے اور جہنم سے بچانے کا سرٹیفکیٹ ہے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ چھوٹی نبوتیں جہنم کی طرف لے جائیں گی، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے راستوں کی طرف بلانے والے دعات جو آج ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، چینل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، آپ کے موبائل کے ذریعے آپ کے گھروں میں گھس رہے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس سوال کا جواب تلاش کیجئے کہ خالص اسلام کیا ہے۔ ہر دعوے دار یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس عنوان کا دوسرا پہلو ضرورت کا یہی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پر بھی، یہ تو غیر مسلم دنیا کے مقابلے میں اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے ایک پہلو، اب اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں پورے عالم اسلام میں ہمارے گرد و پیش میں مختلف قسم کی تحریکیں، تنظیمیں، مسالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ستفترق امتی الی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائے گی، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ جو ایک جائے گی وہ خالص اسلام والی ہوگی، باقی کلھا فی النار۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اگرچہ امت محمدیہ کے میں ہونے کے دعوے دار ہیں، ہوں گے، ہیں، لیکن ان کا اسلام خالص اسلام نہیں ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ ان کا اسلام انہیں جہنم سے نہیں بچا پائے گا۔ دیکھیے یہ ایک حدیث صرف، اور اس معنی کی اور روایتیں فتنوں سے پر دلالت کرنے والی احادیث صحیحہ ثابتہ، یہ ہم کو اس عنوان کی اہمیت کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ اگر ہم نے یہ سوچا کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں، جس ماحول میں میں پنپ رہا ہوں، اس کے ارد گرد اسلام کے نام سے جو روایات، رسم و رواج، طور طریقے، خود ساختہ بدعات، خرافات، تہوار اور مختلف چیزیں، جھوٹی نبوتیں رائج ہیں، ہم اسی کو قبول کر لیں، بچ نہیں سکتے آپ۔ قرآن اور سنت کو اللہ رب العالمین نے محفوظ بنایا، کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم سنتے رہتے ہیں کہ الذکر کو، قرآن کو اور قرآن کی تفسیر حدیث کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا۔ یہ کوئی ایسا کھیل نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، پوری تاریخ ہے کہ کس طرح قرآن و حدیث محفوظ ہوئے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس قرآن و حدیث کے تحفظ کی اسلامی تاریخ اور اسلام کا جو نمونہ ہے، کہیں اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک پوری تاریخ کی روشنی میں جس طریقے سے آپ کی حیات طیبہ چمک رہی ہے، کوئی دوسری شخصیت ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرے بڑی بڑی شخصیات جو کتنی بھی مشہور ہو گئی ہوں، کسی ایک شخصیت کو آپ ایسا نہیں پائیں گے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ تاریخ کی روشنی میں۔ یہ ایسے ہی کوئی مذاق ہے؟
گولڈ زہر جرمنی کا بہت بڑا مستشرق ہے جو اسلام دشمن ہے، وہ اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کی احادیث کو، ان کے اقوال، افعال، تقریرات کو محفوظ کرنے کے لیے اسماء الرجال اور فن حدیث کے مطابق 5 لاکھ راویان حدیث کے حالات کو جس طرح محفوظ کیا، اور مختلف اصولوں جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے اس کی بنیاد پر صحیح، ضعیف، قابل قبول اور قابل رد روایات میں تفریق کرنے کے جو اصول و ضوابط مرتب کیے، دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے پادری عیسائی علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو کھنگالنا چاہے تو وہ ناکامیاب ہوگا، اسے زیادہ سے زیادہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی 50 دنوں کی زندگی کے بارے میں تحقیقات ملے گی۔ 50 دن زندگی کے تمام معاملات میں ان کی رہنمائی اور روشنی نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی شخصیت کو قرآن کے ساتھ رب العالمین نے پوری تعلیمات کو محفوظ کیا، کس لیے؟ تاکہ خالص اسلام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حجت رہے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نبوت پیدا ہونے والا نہیں، جو آئے گا وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ یہاں ابھی بات چل رہی تھی ختم نبوت کی، شاید بعد میں مجھے یاد نہ رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ لوگ ختم نبوت کے سلسلے میں شیخ خلیل الرحمن صاحب نے عرض کیا کہ یہاں کچھ گمراہی کا شکار ہے۔ ہمارے یہاں برطانوی حکومت کی مبعوث کردہ ایک نبوت پیدا ہوئی تھی ہندوستان میں، شاید وہی اسی کے اثرات ہیں۔ اللہ نے نہیں، برطانوی گورنمنٹ نے، جس کا فتویٰ ہے اس کی کتابوں میں موجود ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، کہ انگریزی حکومت کو سماطاعت کی جائے، اس کو اسلامی حکومت دارالاسلام قرار دیا۔ اب وہ اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کیسے ہیج پیش کرتے ہیں، ان کی دلیلیں دیکھیے۔ عام آدمی، کچھ جاہل لوگ ہوتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ خالص اسلام آپ نے نہیں جانا، دھوکہ کھائیں گے۔ کیا آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول خاتم النبی نے اتنی ساری دلیلیں، 1 2 5 7 نہیں، سینکڑوں، بلکہ میں کہوں 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ بروزین ازلی جیسا کہ انہوں نے نئی اصطلاح گڑھی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے اسلاف میں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہم میں سے کسی نے جا کے یہ سوال کیا کہ آپ اپنی نبوت کی دلیل دیجئے، تو اس نے کفر کیا، کافر ہو گیا، اسلام سے باہر ہو گیا۔ اگر سمجھنے کے لیے کا رد کرنے کے لیے کیا تو الگ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، آپ خود مانتے ہو، تو پھر کیسے خاتم النبیین؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ایک بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے یا بعد میں آئیں گے؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی، شارع، صاحب شریعت اس دنیا میں آ چکے یا آنے والے ہیں؟ آ بھی چکے ہیں، اور ان کے پیریڈ کو اللہ رب العالمین نے روک لیا۔ بعض علماء کے مطابق حکمت کی بات ہے، اس میں گفتگو کی گنجائش ہے کہ دجال جیسا شخص جب پیدا ہوگا تو اس کے مقابلے کے لیے نبوت کے مقام کا آدمی ہی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ریزرو رکھا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اب وہ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ کی شخصیت آئے گی، نبوت نہیں آئے گی۔ اب ہمارے یہاں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کسی کو نعمت دے کے چھینتا نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، قادیانی کہتے ہیں ان کی نبوت نہیں چھینی، ان کی نبوت ان کے پیریڈ میں تھی۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہو جائیں، میری اتباع کریں گے۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، حضرت موسیٰ آ جائیں، اتباع کریں رسول کی، تو کیا ان کی نبوت کی نعمت چھین گئی؟ نہیں۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، نبوت محمدی کے پیریڈ میں آئیں گے، ان کی نبوت کا جو ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی وہ منسوخ ہو گئی۔ ان کی نبوت اپنی جگہ، نبوت کا مقام بھی ان کو حاصل ہے، لیکن جب امت محمدیہ کے پیریڈ میں آئیں گے تو بحیثیت محمدی امت کے رہیں گے۔ ان کی نبوت، انجیل کی نبوت یا انجیل کی تعلیم پر وہ عمل نہیں کریں گے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں گے۔ اور وہ بھی ان لوگوں نے بھی گستاخی کی جو یہ کہتے ہیں کہ وہ حنفی مسلک پر چلیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجتہد سے بھی کم گھٹا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ غلو کیا ان لوگوں نے شخصیت پرستی میں، ایک نبی کی شان گھٹا رہے ہیں کہ امت کے ایک امام کا تابع ان کو بتا رہے ہیں، مقلد جاہل ہوتا ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقلید کر کے جہالت والا راستہ اختیار کریں گے، قرآن و حدیث کے سمجھنے کی شعور اور صلاحیت ان میں نہیں رہے گی۔ بات پھسل گئی تھوڑی، واپس آؤں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو محفوظ رکھا، کس لیے؟ خالص اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے۔
یہ مصدر ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمانوں میں ایسے فرقے جو پہلے فرقے وجود میں آئے، 72 فرقے 73 فرقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو گمراہ فرقے تو تھے ہی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ میدان میں، نیٹ پر، دعوتی کاموں میں، دعوت سینٹروں میں اور دوسرے مقامات پر عالم اسلام میں مختلف قسم کی تنظیمیں، مختلف قسم کی جماعتیں نئے نئے افکار، اسلام کا نیا نیا ورژن لے کر آ رہی ہیں، اور ہمارا نوجوان کچھ گلیمر دیکھ کر، کچھ دعوے دیکھ کر، بعض چیزوں سے متاثر ہو کر، بعض چیزوں سے مغلوب ہو کر، یورپ اور امریکہ کی ترقیات اور چمک دمک دیکھ کر گھبرایا ہوا ہے۔ تو اب ایک کوٹ پینٹ کے ساتھ انگلش میں بات کرنے والا ایک آدمی ٹی وی چینل پہ آتا ہے، غیر مستند عالم، وہ دعوت کا کام کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی ہی چیزیں نمبرات بتا کر یا کچھ خاص چیزیں دیکھ کر ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میدان دعوت میں یا دنیا میں، عالم اسلام میں مختلف تنظیمیں، افکار، نظریات کے ساتھ مناہج الگ الگ لے کر لوگ دین اسلام کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صحیح دعوت والے ہیں۔ ان کے افکار، خیالات بدعتی اور گمراہ فرقوں کے اصولوں سے متاثر ہیں۔ بعض ایسے لوگ ملیں گے جن کے ہاں غیر اسلامی نظریات، یونانی افکار، یورپ اور امریکہ کے افکار سے، بعض منکرین حدیث، اقلیت پسند آپ کو ایسے ملیں گے جو یورپ اور امریکہ کے افکار و خیالات اور سائنسی تحقیقات سے متاثر ہیں، اور ان خیالات کو انہوں نے اسلام کے اندر داخل کر دیا اپنی سوجھ بوجھ کے تحت، اسلام کو بگاڑ دیا، اس کے صاف شفاف چہرے کو جو ہے خراب کر دیا، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج کے دور میں ہماری دعوت جو ہے اسلام کا نمائندہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عوام تو عوام، بہت سارے خواص کہلانے والے، ارباب حل و عقد کہلانے والے ایسی تحریکات سے متاثر ہو کر مختلف فرقوں اور گروہوں میں بڑھ گئے، تنظیموں میں بڑھ گئے، اور جو جس تنظیم سے متعلق ہوتا ہے وہ اپنی تنظیم کو، اپنی فکر کو حق سمجھتا ہے، اسی کی بنیاد پر اپنی تنظیم کے بردر اور سسٹرز کو، ان سے متعلقہ افراد کو دوست سمجھتا ہے، ان کا تعاون کرتا ہے، اور جو اس کے مخالف ہے ان سے دشمنی کرتا ہے، اسی کی بنیاد پر وہ دعوت دیتا ہے۔ یعنی موالات، ولا اور برا جو توحید کی بنیاد پر ایک مسلمان کو سکھایا گیا تھا، وہ ان تہذب، ان گروہ بندیوں کے ساتھ وہ اختیار کرتا ہے۔ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا غلط ہے، اور جب اتحاد کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ توحید کی، عقیدے کی، شرک اور توحید کی بات ہی مت کیجیے۔ عالم اسلام میں ہمیں حکومت قائم کرنی ہے تو قوت کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے تو اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد کرنا ہے تو یہ اختلافی مسائل کیوں؟ کیا توحید اور شرک والا مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے؟ یا توحید کو چھوڑ کر اگر آپ کے عقیدے میں، عمل میں، منہج میں شرک ہو، بدعت ہو، خرافات ہو، تو کیا ایسا دین اللہ کو مطلوب ہے؟ ایسے دین جو خالص ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول، اللہ کہہ رہا ہے کہ جس دین میں ملاوٹ ہو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ شرک کرو کہ مت کرو، فاتحہ پڑھو کہ مت کرو، میلاد پڑھو کہ مت پڑھو، اللہ کے نبی کو بھی مانو اور فلاں شخصیت کو بھی مانو، پیر صاحب کو بھی مانو، ان کو بھی سجدہ کرو، سب چلے گا، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہو، نہیں چلے گا۔ یہ پوری صورتحال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں سمجھے۔ صحیح مسلم میں کئی صحابہ کرام سے امام مسلم نے نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ غریبا، کہ اسلام غریب، غربت کی حالت میں، غربت کا ایک ترجمہ مسافرت کرتے ہیں، ایک اجنبیت کرتے ہیں۔ غریب ایک آدمی کسی باہر سے آیا، آپ میں یہاں شہر میں کوئی نہیں پہچانتا، اجنبی ہے تو اس کو غریب کہتے ہیں۔ تو اسلام غربت کی حالت میں پیدا ہوا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، اور ان قریب جیسے غربت کی حالت میں، اجنبیت کی حالت میں پیدا ہوا، ایسے ہی اجنبی بن کر پھر لوٹ آئے گا، اس کی حالت بن جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، لہذا غربا کے لیے خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے، اچھائی ہے۔ جن کو اجنبی سمجھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور بھی کئی روایتیں۔ ایک شیخ آجوری، ابو بکر محمد بن حسین آجوری، 3 صدی کے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتابچہ ہی لکھا، رسالہ لکھا صفت الغربا کے نام سے، اس میں اس کے متعدد طرق نقل کیے، جس میں صحیح کے ساتھ حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، ہاں، اور ان ضعیف میں اور بھی جملے ہیں، جیسے ایک حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے ایک روایت اپنی کتاب الزہد میں نقل کی، اور وہ امام آجوری نے بھی نقل کی،
اس میں اضافہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ غربا کون ہے؟ اللہ کے رسول یہ غربا کون ہے؟ تو کہا کہ اناس صالحون قلیلون، کہ کچھ تھوڑے نیک لوگ، فی اناس سوء کثیرین، بہت زیادہ تعداد کے برے لوگوں کے بیچ میں، غلط لوگوں کے بیچ میں، جو ان کی باتوں کو مانے گا، من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، جو ان کی باتوں کو مانے گا، فرما برداری کرے گا، وہ زیادہ تعداد میں ہوگا، جو ان کی باتوں کی نافرمانی کرے گا وہ زیادہ ہوگا ان کے مقابلے میں جو ان کی بات مانے گا۔ اہل الحدیث کو دیکھ لیجئے، ہم کو شکوہ ہوتا ہے ہر جگہ کم ہے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ ماننے والے ان کی باتوں کے کم ہوں گے، نہ ماننے والے زیادہ ہوں گے۔ یہ بھی مقبول روایت کا ٹکڑا ہے۔ امام آجوری نے ان روایتوں کو نقل کرنے کے بعد اس کی شرح کی، آخر میں کہتے ہیں کہ اگر یہ سوال کیا جائے، کوئی پوچھے آپ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان الاسلام قد بدأ غریبا، اسلام غریبی غربت کی حالت میں پیدا ہوا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا آغاز ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث کیا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ شیخ نے بھی ایک آیت پڑھی تھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ اللہ کا احسان ہے، رسولوں کی بعثت، کھانا پینا، کپڑا پہننا، گھر بار، ہم کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں سب سے اہم نعمت رسول ہے، سب سے اہم نعمت قرآن ہے، رسول اور قرآن کی ہدایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بعثت لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ضرورت کا انتظام تھا، جیسے اس نے کھانا پانی دیا ویسے اس نے ہدایت دی، اور یہ نعمت کھانے پانی لباس اور سانسوں سے زیادہ اہم ہے۔ تو آجوری کہتے ہیں، امام آجوری، کہ جب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت تو مختلف مذاہب پائے جاتے تھے، یہود تھے، مجوس تھے، نصارہ تھے، بت پرست تھے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرنا شروع کی آپ کی رسالت اور نبوت ملنے کے بعد، تو ان مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کرتے گئے۔ اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتا وہ اپنے مذہب کے لوگوں میں، اپنے قبیلے خاندان میں اجنبی بن جاتا، ارے یہ تو بے دین ہو گیا، ہمارے دین سے ہٹ گیا، باپ دادا کے طریقے سے ہٹ گیا۔ کہا یہی مطلب ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، شیخ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین اس طریقے سے غربت کی حالت میں کہ جو مسلمان ہوتا اس کو لوگ اجنبی محسوس کرنے لگتے، اس سے دور ہونے لگتے، اس کے بارے میں مختلف قسم کے القاب اور مختلف قسم کے الزامات اور تہمتیں جو ہے گانٹ لیتے، اس کو بیان کرتے، لوگوں میں عام کرتے، اور تفصیل بیان کی۔ پھر آگے کہا کہ اب دوسرا کہ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے اس وقت غربت تھی، آج کی غربت کیا ہے؟ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، کہ پھر سے اسلام ویسا ہی ہو جائے گا جیسے غربت کی حالت میں پنپا تھا، پھر سے غربت کی حالت میں لوٹ آئے گا۔ تو اس کا مطلب انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خواہشیں ہیں، ہوا پرستی ہے، یہ عام ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں اور لوگوں کے درمیان مختلف قسم کی بدعات، خود ساختہ تشریعات، نئی طریقے اور نئے مسلک اور مذہب تشکیل پاتے جائیں گے۔ امام آجوری نے 3ری 4تھی صدی میں یہ بات کہی ہے، آج اس کو پھیلا کر آج کے ماحول میں دیکھیے کہ نئی تنظیمیں، نئے گروہ، نئی جو ہے دانشوروں کی اور مفکرین کی طرف سے نئی فکریں، جو مکاتب فکر اور طریقہ کار رائج ہو رہا ہے، دعوت کے طریقے، فلاں جماعت فلاں مولانا صاحب نے شروعات کی، اس میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں، فلاں جماعت اسلام کو اقتدار میں اور قوت میں لانے کا طریقہ ہے، فلاں علامہ نے کیا، فلاں بزرگ اور مفکر نے کیا۔ یہ مختلف قسم کے افکار آج جو ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں اور عالم اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد ان سے متاثر ہے، وہ اس تشریح کو سمجھیں۔ امام آجوری کہہ رہے ہیں کہ یہ اہوا، خواہشات، بدعات اور خرافات جو مختلف لوگوں میں پھیل رہی ہیں، اس کی وجہ سے اب معاملہ یہ ہو گیا کہ قرآن اور حدیث کے خالص دین اور حقیقی دین پر جو شخص عمل کرتا ہے، جو اس کے عقیدے اور منہج کو اختیار کرتا ہے، وہ مسلمانوں میں اجنبی محسوس کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے یہ کون سا دین لایا ہے، یہ نئی بات کر رہا ہے جبکہ یہ سب سے پرانی ہے۔ اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ،
ہندوستان میں اہل السنہ والجماعہ، غلط لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں تحریک، ہندوستان میں اہل السنہ والجماعہ کہلانے کے مستحق صرف اور صرف اہل الحدیث ہیں. یہ میں اسٹیج پہ علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور یہ ایک اصطلاح ہے اور انہی کے لیے استعمال ہوتی تھی. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ نئے نئے افکار اور خیالات نے اس طریقے سے خالص اسلام کو مجروح کر دیا. یہ مختلف فرقے اور ہر فرقہ دعوے دار ہے. یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سب قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں، پھر یہ اختلاف کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم کو ملتا ہے، قرآن میں ملتا ہے، کہ لوگوں نے احوا پرستی شروع کر دی. قرآن اور حدیث دین کے مصادر کو مجروح کر دیا. استدلال کے نئے نئے طریقے اختیار کیے. دوسری قوموں کے افکار، خیالات، اقلیت پسندی سے متاثر ہو گئے، ان کے افکار کو لے کر دین میں شامل کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ دین کی تعلیمات میں تبدیلیاں آئی. جس نے جیسا نیا راستہ، نیا اصول بنایا، وہ نیا فرقہ بنتا گیا اور گمراہی آتی گئی، اور ہر کوئی اسلام کا دعوے دار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور وہ ہوئے ہیں. یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس تناظر میں کتنی شدید ضرورت ہے ہماری نئی نسل کو، بلکہ بہت سارے پرانے لوگوں کو، ہماری خواتین اور عورتوں کو، کہ خالص اسلام بتایا جائے. یہاں میں اشارہ کر دوں، وقت میرا گھٹ جائے گا اصل موضوع سے متعلق، لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ اسلام کی غربت کے معنی میں یہ بھی داخل ہے کہ لین دین میں، معاملات میں، حلال و حرام میں، رسم و رواج کے معاملے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اسلامی سماج اور معاشرے میں لوگوں نے نئے نئے طریقے اختیار کر لیے. شادی بیاہ کے طریقوں میں، لین دین کے معاملات میں، اور دوسرے زندگی کے معاملات میں ایک نئی رسم، نیا طریقہ اختیار کیا. اب ایک آدمی قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے اور وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ شادی بیاہ کا یہ طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یا قرآن و حدیث کے مطابق آپ معاملات کیجئے، لین دین کیجئے، فلاں جشن اور جلوس منائیے اللہ اور رسول کے مطابق. تو لوگ اپنے اختیار کیے اور بناوٹی باپ دادا کے طریقوں میں اتنے زیادہ منہمک اور فریفتہ ہوتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی بات بتانے والے کے تعلق سے اس کی بات کو ناپسند کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہماری رسم و رواج کے مخالف کے خلاف جا رہا ہے. یہ بھی غربت کے معنی میں شامل ہے. اور آج دیکھیے قرآن و حدیث کو ماننے والوں کے بیچ میں بھی آج ایسی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنی عورتوں میں، ماؤں بہنوں کو اسلام کی جو ہے خالص تعلیمات سے آشنا کرائیں. میرے بھائیو، یہ بہت ضروری ہے. اب دوسرا پہلو کہ اسلام کا معنی کیا ہے. اسلام سین لام میم سے بنا ہے. ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سین لام میم کا جو مادہ ہے، اس کے بعد میں جو معنی بنتا ہے وہ صحت اور عافیت کے معنی میں آتا ہے. ہم اردو میں بولتے ہیں نا، تم پر السلام علیکم، یہ عربی ہمارے تعلیم دی، اللہ السلام اللہ کا نام بھی ہے، تو سلامتی کا معنی، سلامتی اور عافیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اسی کے باب سے ابن فارس کہتے ہیں کہ الاسلام ہے، اور الاسلام کا معنی ہے الانقیاد والخضوع، تابع داری اختیار کرنا، تسلیم و رضا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اس کی بات کو ماننا، تسلیم کرنا، یہ ہے اسلام. اور ایک آدمی جب اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو گویا وہ اللہ اور رسول کی بات کو نہ ماننے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ اور رسول کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے. حضرت ابراہیم سے اللہ نے فرمایا کیا ہے، جب تمہارے رب نے جب ابراہیم سے کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، کہ تم اسلام لے آؤ، تابع دار بن جاؤ، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا تابع دار بن گیا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، پورا تسلیم و رضا اختیار کر لیا. یہ اسلام کا لغوی معنی ہے. شرعی اعتبار سے اسلام کسے کہتے ہیں، اس کے 2-3 معنی ہیں. وہ ذرا علمی بات ہو جائے گی، میں سرسری سا ذکر کروں کہ ایک اسلام کونی ہے، اسلام قدری بھی کہتے ہیں. کائنات میں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا، نظام بنایا، تو پوری کائنات اللہ کے نظام کے تابع ہے اور اس کے فرما برداری کر رہی ہے. سورج، چاند، ستارے، پیڑ پودے، پہاڑ، سمندر، دریا، مچھلیاں، جانور جتنے ہیں سب اللہ کے قانون پر چل رہے ہیں. اور اللہ نے تقدیری اور کائناتی اعتبار سے، تخلیقی اعتبار سے جو اصول ضابطہ بنایا، کوئی اس سے ہٹ نہیں پاتا. ایک کافر کے گھر بھی ماں باپ شادی بیاہ ہوتی ہے تو ماں باپ کے جو پروسیجر ہے، ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے. اس معنی میں کونی اسلام میں کافر اور مومن بھی، کافر بھی جو ہے اللہ کے قانون پر چلنے پر مجبور ہے.
وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا. ہاں تقدیر کے امور پر چلتا ہے, اختیاری امور میں نہیں. یہ غیر اختیاری امور ہے. ایک اسلام کا شرعی معنی ہے. دوسرا اس کی بھی اسلام کی دو تعریف کی لوگوں نے. ایک اسلام عام اسلام وہ ہے جو تمام انبیاء کرام, میں اپنے الفاظ میں شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں. عام اسلام یہ ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کیا. حضرت آدم, حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام اس انبیاء کرام کا اسلام کا دین ایک تھا. حنیفا مسلمہ اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلمہ وما کان من المشرکین. یہ صبح اور شام کے اذکار میں ہم کو سکھایا اللہ کے رسول نے کہ ہم فطرت اسلام پر ہم صبح کر رہے ہیں. وعلی کلمۃ الاخلاص, کلمہ اخلاص پر, لا الہ الا اللہ. ہاں وعلی دین نبینا محمد, اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر, اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو یکسو تھے, صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہونے والے, سب سے کٹ کر اور ہٹ کر صرف اللہ کی طرف رخ کرنے والے مسلم تھے. وہ بھی مسلم تھے. وما کان من المشرکین, اور مشرکین میں سے نہیں تھے. سارے انبیاء کا بنیادی طور سے دین توحید تھا. اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے الاسلام کی تشریح تعریف یہ کی, الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد لہ بالطاعہ والبراءۃ من الشرک واہلہ. یہ انہوں نے اسلام کی تعریف کی جو اسلام عام کی تعریف میں علماء نے شمار کیا کہ الاستسلام لہ بالتوحید, کہ توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جانا, اس کے سامنے پورا تسلیم و رضا اختیار کر لینا, اس کی بات کو مان لینا. اور والانقیاد لہ بالطاعہ, اطاعت کے ساتھ اس کی تابعداری کرنا, وہ جو بھی حکم دے رہا ہے اس کو کرنا, جس سے منع کر رہا ہے رک جانا. والبراءۃ من الشرک واہلہ, اور شرک اور اہل شرک, شرک اور مشرکین سے بے تعلقی, براءت اختیار کرنا. یہ اسلام عام ہے, عام اسلام. اب اسلام خاص, اور جب ہم اسلام بولتے ہیں تو یہ اسلام خاص ہی مراد ہوتا ہے عموماً. وہ دین اسلام اسے کہتے ہیں, وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا. آپ کی لائی ہوئی تمام تعلیمات کو ہم اسلام کہتے ہیں, جس کی بنیاد, جس کے بہت سے شعبے, ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں, اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ توحید, جس کی بنیاد ہے تمام انبیاء کے دین کی طرح, اور ساری تعلیمات اس میں شامل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے دی. یہ اسلام خاص ہے, اور جب ہم اسلام کہہ رہے ہیں جیسا کہ میں نے کہا یہی مراد ہوتا ہے. اب اس کی کچھ تفصیلات میں ہم جائیں. مثال کے طور پہ اسلام کی اور بھی کئی لوگوں نے تعریفات کی ہیں, الگ الگ معنی بیان کیا ہے. علامہ ابن تیمیہ وغیرہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام کی جڑ اور بنیاد یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کے حوالے کر دے, اس کی توحید کو اختیار کرے, بھروسہ کرے تو اسی پر, مانگے تو صرف اسی سے, مدد طلب کرے تو اسی کے ذریعے اور اسی کے لیے, خوف صرف اسی کا رکھے, امید صرف اسی سے باندھے, دین اور شریعت صرف اسی سے لے, دنیا کے قانون اور دین کے اعتبار سے کسی اور کی طرف نہ دیکھے, ہر معاملے میں اس کے سامنے سر نگو ہو جائے. یہی تمام اولین و آخرین کا حقیقی دین ہے, اور اسی کی بنیاد پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے. اب اس تشریح میں آپ دیکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم, ایک میں اشارہ کر دوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ کے بیچ آپ کے پاس آئے. حضرت عمر کی بخاری مسلم کی لمبی حدیث ہے, وقت زیادہ ہو جائے گا اس لیے پوری حدیث نہ پیش کرتے ہوئے صرف مفہوم کو اختصار کے ساتھ نقل کروں. انہوں نے پوچھا مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے 5 چیزوں کو بیان کیا. الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ واقام شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج ان استطعت الیہ سبیلا. یہ اسلام کے 5 ارکان, شہادتین, اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. شاید میں عربی عبارت میں ایک چیز زکوٰۃ چھوڑ دیا تھا. یہ 5 چیزیں, وایتاء الزکاۃ, یہ 5 چیزیں ارکان اسلام کہلاتی ہیں. کیوں اس کو ارکان کہا گیا؟ اس پر علماء نے بڑی پیاری پیاری تشریحات کی ہیں, اس کا موقع نہیں. یہ 5 ارکان براہ راست دنیا کے تمام مسلمانوں پر حسب استطاعت فرض ہوتی ہیں, جبکہ دوسرے احکامات میں اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ چھوٹ نظر آتی ہے. کچھ پر فرض ہوتا ہے, کچھ پر نہیں ہوتا ہے.
یہ 5 ارکان فرض ہے اور یہ اپنی اصل اور بنیاد میں دین کی تمام مطالب کو اپنے اندر سمیٹتے ہیں. اور جب لفظ اسلام انفرادی طور پر بولا جاتا ہے تو اس میں ایمان اور احسان بھی شامل ہوتا ہے. جب ان سب کو اکٹھا بولا جاتا ہے تو ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت جبرائیل نے پھر آپ سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے 6 ایمان کی بنیادوں کو بتایا. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر کے بھلے برے پر ایمان. یہ 6 بنیادیں ایمان کی ہے. پوچھا احسان کیا ہے، تو فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر قیامت کی علامتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں، یہ حدیث کے آخر میں ہے کہ چند دنوں کے بعد حضرت عمر جو راوی حدیث ہے ان سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ آ کر سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے. اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. دیکھا آپ نے، غور کیا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی شیخ خلیل الرحمان خود وقت پیش کر رہے ہیں آپ کو کہ تعلیم عربی کی دیویں، قرآن کی اور حدیث کی زبان سکھائیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا، ہم کو سکھایا کہ تعلیم دینے کے لیے حضرت جبرائیل کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجا. وہ سوال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ نے صحیح جواب دیا. یہ پوچھنا اور جواب دینا اہل علم سے، یہ تعلیم کا ایک طریقہ ہے. اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ جبرائیل کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو خالص اسلام سکھانے کا اہتمام کیا. لہذا جو حضرت جبرائیل نے بتایا وہ خالص اسلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی گویا یہ اس میں جو تشریح کی، ان تمام چیزوں کو ملا کر ہم آگے بڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک لوگوں کو جامع الکمالات اور مکمل شریعت کے ساتھ جس شخصیت کو بھیجا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور آپ کو جو دین دے کر دنیا پر حجت قائم کی قیامت تک کہ دنیا کے کسی بھی خطے اور حصے میں رہنے والا انسان ہو، آپ کے آنے کے بعد اگر آپ کو جان کر ایمان نہیں لایا تو جنت میں نہیں جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا يسمع بی رجل من امتی ثم لا یؤمن بی، کہ میری امت کا کوئی بھی شخص میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، الا ادخلہ اللہ النار، اگر وہ ایمان نہیں لاتا مجھ پر تو وہ جہنم میں گیا. ماضی کے صیغے سے ہے، انہیں پکا ہے اس کا جانا جہنم میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے کسی اور نبی کو مانا، اب بعد میں جھوٹی نبوت کو، تو بھی نبی کو نہیں مانا. سچے انبیاء کی تصدیق کرنا اور جھوٹے نبیوں کا انکار کرنا ایمان کا تقاضا ہے. اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے، یہ آپ کے اور میرے دشمنی کی بات نہیں ہے، آپ کے اور میرے نجات کا معاملہ ہے. اگر آپ نے جھوٹی نبوت یا جھوٹے طریقوں، غلط خالص اسلام کی بجائے ملاوٹ والے اسلام کو مانا تو نقصان کس کا ہے؟ آپ یہاں ہم سے لڑیں گے، بحث کریں گے، یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب ہمارے خلاف بول کے گئے. جی نہیں، آپ کے خلاف نہیں، آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں. جو سچی بات جانتے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف بنایا ہے. کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ، یہ جو علم اللہ نے تھوڑا سا دیا ہے اس کی بنیاد پر یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ خالص اسلام وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا. چنانچہ وہ خالص اسلام کیسا ہے، آگے ہم بڑھتے ہیں. اسلام کی تعریف اور تھوڑی سی تشریح میں نے کی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا اس کے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے؟ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے آخر دور میں یہ قرآن کی حج کے درمیان نازل ہو رہی یوم عرفہ کو، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر پوری کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا. کتنا صاف سیدھا ہے. ہم میں کا ہر شخص اس آیت کو بہت بار سن چکا ہے لیکن اس آیت کی گہرائیوں کو نہیں سمجھتا. اگر اس کو ہم سمجھیں تو یہ الٹے سیدھے نئے دعووں اور نئی بدعات و خرافات سے ہم متاثر نہیں ہوں گے. یہ قرآن کی یہ ایک آیت میں دعویٰ کر رہا ہوں دنیا کی ہر بدعت کا رد کرتی ہے. دنیا کی ہر بدعت کا، خالص اسلام میں جو بھی ملاوٹ کی جائے اس کا یہ رد کرتی ہے. اللہ کا دین رسول نے پورا پیش کیا کہ نہیں کیا؟ کچھ کمی روکی؟
کتنی حدیثیں ہیں، علماء کرام یہاں موجود ہیں، وقت اجازت نہیں دے گا اگر میں بیان کروں کہ کوئی بھی نبی اللہ نے اس کو امت کے حق میں جو خیر تھا بتایا، اس نے امت کو بتا دیا، چھپایا نہیں. جو شر ہے امت کے لیے نقصان کی بات ہے، اللہ تعالیٰ رسول نے اس کو چھپایا نہیں. اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام جم غفیر سے صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، اللہ حل بلغت، تو کیا میں نے پہنچایا نہیں؟ سب نے کہا بلا، ہم نے گواہی دی، یقیناً آپ نے، کیوں نہیں پہنچا دیا آپ نے. اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کی کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہے میں نے پہنچا دیا. اور جو دین میں نئے نئے کام کر رہے ہیں وہ یہ گواہی دے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، جھوٹی بات کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے پہنچایا نہیں. میرے پیر صاحب بتا رہے ہیں، میرے بزرگ اور امام نے مجھ کو یہ بتایا جو نبی نے نہیں بتایا تھا. فلاں دانشور فلاں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یا دین میں، قرآن کی شریعت میں اس کو کمی لگتی ہے، تبھی تو وہ بدعت کا ایجاد کر رہی ہے. میں نہیں، سلف کے بہت سے اقوال ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ كِتَابًا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورہ نحل کی آیت نمبر 99، کہ ہم نے تم پر کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کے بیان ہے، بیان کرنے والی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہدایت ہے، بشارت ہے، رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. یہ ایک آیت صرف سمجھیے، خالص اسلام کا جواب ملے گا کہ قرآن ہر مسئلے کا بیان ہے. کیا مطلب؟ ابھی ہم منکرین حدیث کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے. جہالت، جیسے ہمارے یہاں بھی ہے نا کہ اب حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں تو دوسرا نبی، پھر حضرت عیسیٰ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے سب نبی مر گئے تو حضرت عیسیٰ بھی مر گئے. اب وہ مر گئے تو ان کی کرسی خالی ہوئی، تو کون مسیح آنے والا ہے، تو پھر اپنے بزرگ کو، اپنے پیشوا کو بٹھا دیا کہ یہ اس کرسی کے لائق ہے. ایسے ہی جتنے باطل پرست ہیں، پھوسی بھونڈی اور بکواس قسم کی دلیلوں کے ذریعے سے اپنی جہالت اور بدعت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہمارے لاعلمی ہے، خالص اسلام سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ ہم ایسے جھوٹے دعوے داروں سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. ان بدعات و خرافات کے رائج ہونے کی وجہ، ہمارے گھروں میں ہمارے نوجوانوں کے انحراف کی وجہ، غلط راستوں پہ جانے کی وجہ، ہماری بچیوں کے جو آج مرتد ہو رہی ہیں، غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں، جو اسلام کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، حدیثوں کو عقل اور مختلف قسم کے اصولوں کی شان پر رکھ کر رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ حدیثیں ثابت ہیں. یہ اصل میں جاہل ہے. قرآن سنت، اس کے علوم، اس کی گہرائیوں کو اور اس کی مضبوطیوں کو سمجھتے ہی نہیں. یہ دوسروں سے متاثر و مرعوب ہیں. اپنی جہالت اور کم علمی کو وہ علماء کی جہالت سمجھتے ہیں. کہہ رہے یہ تو 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں. 1400 سال کے بعد بھی مزید، میں نے یہ بہت جگہ کہی ہے، نوجوان سن لیں، ہاں کتنی بھی ترقیات کر لیں، آج کے دنیا میں روئے زمین پر سب سے زیادہ سائنٹیفک، سب سے زیادہ جدید، سب سے زیادہ انسانی فطرت کے مطابق، سب سے زیادہ انسانی مسائل کو حل کرنے والا، سائنس ٹیکنالوجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا رہنے والا کوئی دین روئے زمین پر ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اور خالص اسلام ہے. کوئی دین اور مذہب سائنس ٹیکنالوجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا رہنے کی تاب نہیں رکھ سکتا. اس لیے انہوں نے اصول بنایا کہ مذہب اور سائنس اور حکومت اور مذہب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے. کیوں یہ کہنا پڑا؟ اس لیے کہ ان کا مذہب ٹک نہیں سکتا جدید تحقیقات اور ترقیات کے سامنے. اسلام یہ نہیں کہتا، اس لیے کہ اسلام مقابلہ کرتا ہے. اور جس معاملے میں اسلام کے سامنے کسی نے چیلنج کیا، آخر میں اس نے گھٹنا ٹیکا اور مانا کہ اسلام صحیح ہے، میں غلط ہوں. سائنس بھی وہی مان رہا ہے، آہستہ آہستہ گھٹنے ٹیک رہا ہے، بہت سے عمر میں ٹیک چکا ہے اور ابھی ٹیکنا باقی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تبیاناً لکل شے. تو تبیاناً لکل شے کا مطلب کیا؟ آپ کے ابا کا نام، امی کا نام بھی اس میں ہے. ہاں، قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے. تو ہدایت کے لیے، عقیدے کے لیے، منہج کے لیے، اسلامی اصول اور زندگی کے ضروری مسائل کے لیے کن چیزوں کو کرنا ہے، کن کو نہیں کرنا ہے، کیسے بچنا ہے، شیطان کے وسوسے سے، گمراہی کے راستے سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں جو بندوں کی ضرورت ہے قرآن میں بیان کی گئی ہے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور بھی چیز کی ضرورت ہے، یہ کافی نہیں ہے، تو اس کا قرآن و حدیث سے متعلق علم بہت کمزور ہے، ضعیف ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ منکرین حدیث اور یہ قرآن و حدیث پہ اعتراض کرنے والے جاہل ہیں.
علامہ ابن تیمیہ آگے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو شخص قرآن اور سنت کی صحیح معرفت رکھے گا، اس کا علم رکھے گا، وہ اتباع معرفت میں کم ہے، اور جو صحیح معرفت اور علم رکھے گا وہ اولین اور آخرین کا علم اپنے پاس اکٹھا رکھے گا، اولین اور آخرین کا علم اس کے پاس اکٹھا ہوگا، اور اس کو یہ علم قرآن و سنت کا دوسرے علوم اور دوسرے فنون سے بے نیاز کر دے گا، اس کو ضرورت نہیں رہے گی ہدایت کے معاملے میں۔ آگے قرآن نے کہا کہ یہ ہدایت ہے۔ اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، یا آج کا جدید کوئی مفکر، سائنٹسٹ، کوئی منکر حدیث، کوئی جدید نبوت کا ماننے والا کہ قرآن کافی نہیں ہے، حدیث کافی نہیں ہے، جدید دور میں کچھ اور ضرورت ہے، اس کا مطلب اللہ کی یہ بات غلط ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہر چیز کا بیان ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدا ہے، ہدایت ہے۔ اب بتائیے کہ قرآن اور حدیث میں مجمع سے سوال کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، دیگر صحابہ نے جس دین کو مانا، عقیدے میں، عمل میں، عبادات میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور زندگی کے دوسرے معاملات میں، نکاح، طلاق اور دوسرے تمام امور میں جتنا مانا ان لوگوں نے، اگر ہم اتنا ہی مانیں گے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ جی کافی ہے۔ یہی خالص اسلام ہے۔ خالص اسلام وہ ہے، ہمارا عنوان ہے نا، جس کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور جس کو کہا کہ یہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، وہی خالص اسلام ہے، قرآن اور سنت۔ خالص اسلام وہ ہے جس کے اختیار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ سے وہ راضی کیسے ہوئے؟ اللہ کے ہر حکم پر دل کے اور ظاہر سے اپنے خوشی کے ساتھ عمل کر کے، جان گردن بھی کٹانی پڑی تو پسند کیا، مسکرا کے موت کا استقبال کیا۔ یہ ان کا راضی ہوا ہونا، اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سچے مسلمان، سچے ایمان والے بنے۔ تو جس اسلام سے اللہ راضی ہوا وہ خالص ہے، یا بعد والا اسلام خالص ہوگا جس میں ملاوٹ ہوئی؟ میں سوال کر رہا ہوں۔ خالص اسلام وہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ والا جن سے اللہ، جس کو اختیار کرنے والوں سے اللہ راضی ہوا۔ خالص اسلام جن لوگوں نے قبول کیا، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی فتوحات اور پھیلاؤ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے زمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے 1/3 سے زیادہ حصے پر مسلمان پھیل گئے، فتوحات کا سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کی تعبیر، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہونا شروع ہوا۔ دنیا کے ماہرین اور تاریخ داں لوگ حیران ہیں، غیر مسلم بھی، کہ مسلمانوں کو اتنی کم پیریڈ میں، کم مدت میں اتنی کامیابی کیسے ملی کہ علاقوں کے علاقے غالب فتح حاصل کریں، اور صرف دنیا کی فتح نہیں، دنیا کے بادشاہوں کی طرح کہ زمین اپنے قبضے میں لے لی، بادشاہ بن گئے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ ان لوگوں نے علاقوں کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی فتح کیا۔ ابھی شیخ عربی زبان کے لیے 6 مہینہ کہہ رہے تھے نا، آپ غور کیجئے کہ جن جن علاقوں میں مسلمان گئے، فتوحات ہوئی، وہاں بڑے بڑے عربی کے علماء پیدا ہو گئے کچھ ہی سالوں میں۔ یہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، یہ محدثین کہاں کے ہیں؟ یہ فارس کے ہیں، ماوراء النہر کے علاقے کے۔ یہ بعد میں فتح ہوا، ان کی زبان فارسی تھی، لیکن جب اسلام لایا، اسلام سیکھا، تو علوم عربیہ اور اسلامیہ کے ماہر بن گئے، امام بن گئے۔ تو لوگوں نے فتوح، یہ خالص اسلام جو ہے جو فتوحات دلاتا ہے۔ ہمارا اسلام کیا ہے؟ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، لوگوں نے سیاسی ہتھ کنڈا بنا رکھا ہے، کھلونا بنا رکھا ہے، جو جب چاہتا ہے مسلمانوں کو استعمال کرتا ہے، جان سے کھیلتا ہے، مال برباد کرتا ہے، عزتیں لوٹتا ہے، ہمارے کاروبار جائیداد پر حملہ کرتا ہے، ہمارے جس نوجوانوں کو جب چاہتا ہے آپس میں لڑا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ کوئی جذباتی فکر آتی ہے، مسلمانوں کو جہاد اور فلاں عنوان کے تحت غلط راستوں پہ لے جاتا ہے، وہ بزرگوں کی، علماء کی سننے کو تیار نہیں، خالص اسلام کو جاننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کس لیے ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ جتنے گمراہیاں ہیں یہ سب کے سب قرآن، سنت، صحابہ کرام کے منہج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ شریعت کے مصدر کو جہاں سے شریعت لی جاتی ہے اس کو مجروح کر دینے کی وجہ سے ہے کہ قرآن و سنت کی بجائے آپ فلاں بزرگوں سے سیکھ رہے ہیں۔ اس نے جو تشریح کی، اب ایک تنظیم بن گئی، اس تنظیم کے بانی نے اسلام کی جو تشریح کی، میں نام لینا نہیں چاہتا،
ہاں کہ فلاں تنظیم ہم نے جماعت سے جڑے ہیں تو اس کے بانی فلاں بزرگ ہیں، اتنے بڑے عالم. میں اکثر تقریروں میں امام شافعی اور لیث بن سعد کا جملہ دہراتا ہوں جس پر لوگ مسکراتے ہیں، لیکن میں اسے ہندوستان کی ضرورت سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، یا آگ میں بیٹھ کر کھیلے. اور میں آگے بڑھاتا ہوں، اس میں ان کا جملہ نہیں ہے کہ وہ کرامت کھیلے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال 80 سال زندگی بھر پڑھے، زندگی میں ایک وضو کیا ہو کبھی نہ ٹوٹے. اگر کوئی ایسا ہے مان لیں، تو کیا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو دین دیا ہم کو قبول کرنا چاہیے؟ یا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر آپ بٹھا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیا؟ مثلا قرآن کی ایک آیت، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. سب کو یاد ہے، جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ. کلیئر؟ اب مجھے بتائیے کہ ایک آدمی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، ہاں، اس کے 1 کروڑ فالوورز ہوں، پوری دنیا فالوور بن جائے، کیا اس کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ وہ جو دے لے لو، وہ جس سے منع کر دے رک جاؤ؟ بہت بڑا مفکر ہے، بہت سی کتابیں لکھا، ہاں، ہوا میں اڑتا ہے، پانی پہ چلتا ہے، ایسا بزرگ ہے، ویسا بزرگ ہے، اس وضو سے وہ نماز پڑھتا ہے. کیا نبی کا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو اللہ کے رسول کی شریعت کو ماننا پڑے گا. جب ان کو ماننا پڑے گا تو یہ نیا نبی کہاں سے آ گیا؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. برطانیہ نے جس کو مبعوث کیا اور پتہ چلا یہاں کچھ ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں. توبہ کریں، معلوم کریں. یہ ہم آپ کی دشمنی میں نہیں بول رہے ہیں، آپ کی محبت میں بول رہے ہیں. آپ نے ہماری بات مان لی تو آپ کا فائدہ. تحقیق کیجئے. تو جو رسول دے اسے لے لو. یہ شخصیات، جھوٹی نبوات، یہ نئے نئے اصول، ضابطے، نئے نئے مسلک، شخصیتیں، اور یہ بزرگ اور وہ بزرگ. کوئی بزرگ ہوگا، اس کی بزرگی سے ہم کو انکار نہیں ہے، لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دینا یہ خالص دین کو مجروح اور داغدار اور ملاوٹ والا بنانا ہے، اور وہی مسلمانوں میں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آپ نے دین کی کوئی بات ہم کو چھوڑی؟ میں نے ابھی بتایا نا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات. صحیح مسلم اور ترمذی کی ایک حدیث ہے جو آپ نے بہت بار سنی ہوگی کہ ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی، علماء صحابہ میں سے، ان کے مسلمان ہونے کی تاریخ، میں اپنی ماؤں بہنوں سے، نوجوان لڑکوں سے کہوں گا کہ تاریخ میں روایت پڑھے حضرت سلمان فارسی کیسے مسلمان ہوئے. امام بخاری نے باب باندھا ہے اپنی صحیح بخاری میں، چھوٹی سی حدیث لائی ہے، ان کا واقعہ ابن حبان وغیرہ میں صحیح سندوں سے مروی ہے. کتنی مشقتیں اٹھا کر مسلمان ہوئے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءہ، کہ تمہارے نبی نے تم کو ساری چیزیں سکھائی، یہاں تک کہ پیشاب پخانے کا طریقہ بھی سکھایا؟ تو حضرت سلمان نے کہا اجل، ہاں. ٹی وی چینل پر آ کے مجروح نہیں ہو گئے. یہ کچھ خریدے ہوئے علماء کو بلایا جاتا ہے، جیسا بولنا ہے ان کو بتایا جاتا ہے. وہ عالم ہوتے نہیں ہیں، اسلام کا نمائندہ بن کے اسلام کی فضیحت کا ذریعہ بنتے ہیں، ہاں، اور مروب ہوتے ہیں. جیسا سامنے والا چاہتا ہے ویسا جواب دیتے ہیں، دب جاتے ہیں صحیح جواب دینے میں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کھل کے کہا، دبے نہیں، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے. کہا ہاں، یہ اس پر فخر ہے تو ہم کو. نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا ہے کہ اگر ہم پیشاب پاخانہ کریں تو قبلے کی طرف رخ کریں. او نستنجیا بالیمین، اس سے بھی منع کیا ہے کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا اور طہارت کریں. او ان نستنجیا باقل من 3 احجار، اور اس سے بھی منع کیا ہے کہ ہم 3 پتھروں سے کم، 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا کریں. اگر ڈھیلے کی پانی نہیں ہے تو ڈھیلا، تو 3 ڈھیلے سے کم سے استنجا کریں، اس سے بھی منع کیا. او نستنجیا برجیع او بعظم، یا یہ اس سے بھی منع کیا کہ ہم لید سے، جانور کا جو گوبر ہوتا ہے اس سے، یا کسی ہڈی سے استنجا کریں، صفائی کریں، طہارت کریں، اس سے بھی منع کیا. ہم کو اس سے بھی منع کیا. پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی ہمارے نبی نے بتایا. کون سی چیز چھوڑی جو ہمارے دانشور، مفکر اور نئے نئے اصول والے بتائیں گے؟ ہوا میں اڑنے والے، پانی پہ چلنے والے دانشور جن کو بہت لائک کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے کہ 5 چیزیں 10 چیزیں الگ الگ حدیث میں ہیں. مسلم شریف کی صحیح بخاری میں فطرت، سنن فطرت میں سے ہے، اس میں آپ نے بتایا کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور جھاڑنا، مسواک کرنا، مونچھ کا بال کاٹنا، داڑھی کو چھوڑ دینا، زیر ناف بال کو جو ہے لوہے سے صاف کرنا.
پاؤڈر سے نہیں، لوہے سے صاف کرنا، بغل کے بال کو اکھاڑنا، ہاں ان چیزوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کون سی چیز چھوڑی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، ہمیں نہیں چھوڑا، مگر آسمان میں اگر کوئی پرندہ پرواز کر رہا ہے، اڑ رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس علم تھا. یعنی اگر دین سے تعلق کوئی بات اتنی چھوٹی بھی ہے تو ہم کو اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کسی کے سامنے کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے مسلمانوں میں کسی کے سامنے، یہ الرسالہ میں امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو اس سلسلے میں راہ نجات کی دلیل اللہ کی کتاب میں موجود ہے. اگر آپ کے اور ہمارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اس کی دلیل اللہ کی کتاب میں موجود ہے. ہاں، اور یہ اسلام کے مکمل ہونے کی پوری خالص دلیل ہے. میرا وقت بہت کم بچا ہے اور 2-3 پہلو بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ جو میں نے بتایا کہ اسلام مکمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ ترکتکم علی مثل البیضاء، اور بعض روایتوں میں علی المحجۃ البیضاء، کہ میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے. بالکل ایسا راستہ جو بالکل کھلے طور سے دکھ رہا ہے، اندھیرا وندھیرا نہیں ہے، گڑھا کھڈا نہیں ہے، صاف راستہ قرآن حدیث کا. جو کہتا ہے نا، ہمارے ہاں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جس مولوی کی تقریر سنو اس کا مسلک صحیح لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، غلط کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے. اگر آپ ایمانداری اور انصاف کے ساتھ حق کی تلاش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حق کو حق کی شکل میں دکھا اور اس کو قبول کرنے کی توفیق دے، تو یقین مانیے زیادہ وقت نہیں لگے گا. آپ کو خالص اسلام کیا ہے، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین کون سا ہے، مسالک میں کون سا مسلک اللہ کے نبی اور صحابہ کے طریقے پہ ہے جو جنت پہ جانے والا ہے یا نجات پانے والا ہے، آپ کو اس کو جاننے میں دیر نہیں لگے گی. حجت پوری کی ہے رسول نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا. دیکھیے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح ہے، اجالا ہے اجالا. رات میں اندھیرا نہیں ہے، رات بھی دن کی طرح روشن ہے. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. میرے بعد اس سے وہی گمراہ ہوگا، ہٹے گا، منحرف ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہے. میرے بھائیو، یہ ایک جملہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دے گا. مائیں بہنیں، بھائی بہن، بوڑھے جوان سب سنیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے دین اور صراط مستقیم سے، خالص اسلام سے ہم ہٹتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. کون سی ہلاکت؟ یہ دنیا والا نہیں ہے کہ آپ کا گھر جل گیا، ٹوٹ گیا، پھوٹ گیا پھر بنا سکتے ہو. مرنے کے بعد جہنم کا دائمی اور انتہائی بھیانک عذاب، جس کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر دے، جس کے تصور سے صحابہ کرام کی آنکھیں تر ہو جاتی، داڑھیاں بھیگ جاتی تھی. اتنا بھیانک عذاب ہے وہ. اس سے صراط مستقیم سے ہٹنے والا وہی ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہے. ہاں، اب اس تناظر میں ایک مسلمان کو کیا روش اختیار کرنا چاہیے؟ تو 2-3 آیتیں، وقت کم ہے، 2-3 آیتیں پیش کروں گا. اللہ رب العالمین فرمائے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. کہ مسلمان مومنین کا قول جب ان کو اللہ اور رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جائے کہ اللہ اور رسول یہ فیصلہ کر رہے ہیں، آؤ یہ مان لو. آپ کا جھگڑا ہو رہا ہے، حصے بکرے کا جھگڑا ہے، قرآن حدیث سے فیصلہ طے کر لو. آپ کا مسلک کا جھگڑا ہے، قرآن حدیث سے فیصلہ کر لو. آپ کو لگ رہا ہے کہ فلاں جماعت فلاں تنظیم صحیح ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث صحابہ کرام کے، آؤ قرآن حدیث سے. میں نے وہ مسئلہ پیش نہیں کیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے پہ، یہ بار بار ہم نے بیان کیا اور مجھ سے پہلے کے بعض مقررین نے اس کی دلیلیں بھی بیان کی، اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں. تو صحابہ کا طریقہ جن سے اللہ راضی ہوا، ان کے طریقے کو کیا تھا، یہ مومنین کا راستہ بتا رہا ہے قرآن. کہ مومنین جب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلائے جائے تو مومنین کا قول یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہیں سمعنا واطعنا. ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. سن لیا اور مان لیا یہ میری عقل میں نہیں آتی. غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو میں کیا کروں گا. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے تو اس پر یہ اعتراض کیا، سر سید احمد خان اور فلاں نے تو یہ سوال اٹھایا، اس کو رد کیا ہے. یہ سب فضول بات نہیں. اللہ رسول نے کہہ دیا، ہم نے سر جھکا دیا. ابوبکر صدیق سے ابو جہل نے کہا تھا کہ کیا یہ بھی مانو گے؟ تمہارا رسول کہہ رہا ہے کہ رات میں گئے بیت المقدس، مکہ سے بیت المقدس، وہاں سے آسمان اس کی سیر کر کے آئے. راوی کون تھا؟ ابو جہل، جہالت والا، جہالت کا سردار راوی تھا، جھوٹا مشرک. لیکن ابوبکر صدیق، سیدنا ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے رسول نے یہ بات کہی ہے تو میں مانتا ہوں، اس سے بڑی بڑی باتیں مانی ہیں. یہ ہے ایمان.
یہ ہے خالص اسلام، کہ مسلمان کا قول یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی بات آئے تو سر جھکا دے، اور حکم اور فیصلہ آئے تو کہے کہ میں نے سن لیا اور مان لیا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کا الٹا معنی کیا ہوا کہ جو اللہ اور رسول کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں، ٹھیک نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ارے میں نے محنت کی بہن کو کیسے حصہ دے دوں، ہاں ان کو کیسے ان کا حق دے دوں، نہیں سمجھ میں آتا، قرآن حدیث کو نہیں مان رہا ہے، تو فلاح پانے والا وہ نہیں ہے۔ یہ فلاح پانے والے ہیں جو اللہ اور رسول کی بات ہے۔ اور اللہ نے آگے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی، اور اللہ کی خشیت اختیار کرے، ڈرے، دل میں اس کی ہیبت اور خوف ہو، وَيَتَّقِهِ، اور اس سے ڈرے، اس کے مخالفت سے ڈرے، اس کی شریعت کی پابندی کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب جو ایسا نہیں ہے وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب اس کی تشریح بہت لمبی چوڑی کی، عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے بڑی پیاری کی۔ یہ اللہ اور رسول کا حق ہے، ان کا ادب ہے کہ وہ جو کہیں ہم مان لے ہوئے، ان کی بات کے آگے اپنی بات نہ چلائیں، ان کی بات کے سامنے اپنی عقل نہ لڑائیں، ان کی باتوں کو رد نہ کریں، ان کے اندر خلل نہ کریں، ان کی مخالفت نہ کریں۔ وہ جس کا حکم دے ہم اسی کو مانیں، وہ جس سے روک دے اس کو قبول کر لیں، ان کی بات کو چوں چرا کر کے ان کو رد نہ کریں، جیسا کہ آج کل اصحاب عقلیت کرتے ہیں، اور ٹائم نہیں ہے۔ ورنہ میں یہ بتاتا کہ خالص اسلام جو صحابہ کے زمان کا تھا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد 3 زمانوں کے بعد کہا کہ پھر جھوٹ نکلے گا۔ اور پھر علامہ ابن تیمیہ اور دوسروں نے اس حدیث کی شرح میں کہا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک یہ جھوٹ پھیل رہا ہے، کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی جھوٹے اصول بنا رہا ہے اور نئے اصول بنائے۔ صحابہ کرام کا دین سچا تھا، ان کے یہاں یہ نہیں تھا کہ یہ اخبار احاد ہے اور یہ متواتر ہے، ہم اخبار احاد کو نہیں مانیں گے جیسا کہ بعض لوگوں نے اصول بنایا۔ ان کے یہاں یہ اصول نہیں تھا کہ عقل کو مقدم کیا جائے نقل پر، قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل کو۔ ان کے یہاں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ ہم اس کی تقلید کرتے ہیں لہٰذا قرآن حدیث کو ہم اسی وقت مانیں گے جب ہمارا امام بیان کرے گا، یا ہمارے امام نے جو بیان کیا اسی کو مانیں گے اور قرآن و حدیث کو سمجھیں گے کہ ہم تو بہتر مانتے ہیں۔ ایسا کوئی صحابی نہیں ملے گا۔ تو خالص اسلام کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر الناس کہا تھا اس زمانے کا اسلام، اس کے بعد نئے فرقے آئے، خارجیت آئی، اس کے اصول پڑھیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں مثالیں دو بیان کروں۔ رافضیت آئی، باطنیت آئی، تصوف آیا، تقلیدی مذاہب آئے، اور دوسرے جہمیہ، قدریہ، اشعریہ، ماتریدیہ۔ کسی نے اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں گمراہی اختیار کی، کسی نے، اور یہ جو میں نام لے رہا ہوں اور جو گمراہیاں بتا رہا ہوں آج ہمارے بیچ میں موجود ہے، جہمیہ، معتزلہ، ماتریدیہ، اشعریہ، ماتریدیہ۔ میں ہر جگہ یہ بات کہہ رہا ہوں آج کل، اور یہ اخلاص اور اللہ کی طرف سے ذمہ داری کی سمجھ کر کرتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کے جو حنفی حضرات ہیں ہمارے بھائی، سب کو پتہ نہیں ہے ان میں، لیکن وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہیں۔ ان کے بزرگان کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، دعویٰ کرتے ہیں۔ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اشعریت اور ماتریدیت کیا ہے۔ اشعریت اور ماتریدیت اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے الگ راستہ ہے۔ اللہ کے قرآن و حدیث میں جو اسماء و صفات کے سلسلے میں اہل سنت کے متفقہ اصول ہیں کہ قرآن و حدیث میں جیسے آیا ویسے ہی مانا جائے، اس کی مثال اور تشبیہ نہ بیان کی جائے، ان کے معنی کو مانا جائے اور ان کے جو ہے کیفیت کو اللہ کے حوالے کیا جائے، وقت نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس سے ہٹ کر اشعریت اور ماتریدیت کے اللہ کے کلام کا انکار ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے اس کا انکار ہے۔ یہ ہمارے یہاں اشعری ماتریدی مانتے ہیں، صوفی مانتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو یہ نہ کہے کہ اللہ عرش پر ہے وہ کافر ہے، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے۔ جس کو فروع میں وہ مانتے ہیں، عقیدے میں وہ اشعریت ماتریدیت کو گمراہی کہتا ہے، اور جس کو عقیدے میں مانتے ہیں اشعری ماتریدی کو، ان کا امام ان کے امام ابو حنیفہ کو غلط کہتا ہے عقیدے میں۔ ان کا یہ امام اس امام کو، اس امام اس امام کو غلط کہتا ہے۔ تو یہ جو مختلف قسم کے مذاہب پیدا ہوئے، جس نے خالص اسلام کو داغدار اور ملاوٹ والا بنا دیا، خالص نہیں رکھا۔ یہ بعد میں جو نئے اصول اختیار کیے گئے عقیدے میں، منہج میں، کہ عقل کو نقل پر مقدم کیا جائے گا، یہ معتزلہ کا اصول تھا۔ آج منکرین حدیث اور بہت سارے تحریکی حضرات اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ اخوان المسلمین کے اس میں عرب علماء نے ان کی تحریروں سے، شیخ حسن البنا، سید قطب، مولانا ابو العلا مودودی رحمہم اللہ،
اللہ ان کو معاف کرے، لیکن ان کی کتابوں سے بتایا کہ ان کی کتابوں میں ان کے افکار و خیالات میں خارجیت ہے، رافضیت ہے، باطنیت ہے، صوفیت ہے، اشریت ہے، ماتریدیت ہے، ہاں مختلف قسم کی گمراہی، رافضیت ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، نبیوں پر اعتراض کرنا، تنقید کرنا، جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق گمراہی ہے۔ یہ ایسے ایسے غیر خالص اسلام ہمارے بیچ میں موجود ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو جیسا ہے ویسا رہنے دو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے امت کو امت وسط، خیر امت اور جو اچھے القاب دے کر بیان کیا، یہ اس کی نفی ہے۔ جب آپ شرک اور بدعت کو بھی قبول کر رہے ہیں تو آپ خیر امت نہیں رہے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے نہیں رہے۔ اگر آپ خیر امت ہے تو نیکی کا حکم دیں، برائی توحید کی اور سنت کی تعلیم دیں، اور برائی سے روکے تو شرک اور بدعت کو رد کرنا پڑے گا۔ جو شرک اور بدعت کو رد نہیں کرتا، یہ لکھ لیجئے جملہ، جو جماعت شرک اور بدعت کو رد نہیں کرتی وہ اہل حق ہو ہی نہیں سکتی۔ اہل حق کی پہچان ہے کہ دین کی حفاظت اور دفاع کے لیے اہل بدعت و اہل خرافات کا رد کریں گے، اس کے بغیر دین کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ انبیاء نے کیا، قرآن نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے، محدثین نے کیا۔ وقت زیادہ ہو گیا شیخ، وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ایک پہلو اس میں کئی آیتیں میں اور پیش کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی حکم، اللہ کے رسول کی اطاعت کی حکم 30 سے زیادہ آیتوں میں دی، ہاں، اور جو نہیں مانتے ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ قصص کی آیت نمبر 50، موقع نہیں ہے، کہ جو آپ کی بات نہیں مانتے سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں بغیر علم کے، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر چل رہا ہے۔ یہ جو خالص اسلام کو چھوڑ کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ اس آیت کے مصداق ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور علم کے بغیر خواہش پرستی کر رہے ہیں، مجھے وہ اچھا لگ رہا ہے۔ یہ آپ کی چوائس نہیں ہے، دین کا معاملہ چوائس والا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو ان کے اپنے طرف سے کوئی اختیار باقی رہے، کوئی چوائس نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو گیا تو ہمارے لیے چوائس کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اگر تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کہ سر کھجانا ہو، ان استطاعت اللہ تحک برأسک الا بالاثر ففعل، کہ پورا ہر کام قرآن و حدیث کی روشنی میں کرو، یہاں تک کہ اگر سر کھجانے کا عمل بھی تم قرآن حدیث کے ذریعے سے کر سکتے ہو اس کی روشنی میں، تو یہی کام کرو۔ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سنیے، دیکھیے، ہاں یہ اس طرح کے اقوال، ہاں امام بخاری کہتے ہیں کہ ائمہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امانت دار اہل علم سے مشورہ کرتے تھے مباح کاموں میں، ہاں، تاکہ لوگوں کے لیے سہل ترین راستہ ڈھونڈیں۔ جو حکومت والے ہوتے تھے علماء سے، قابل اعتماد علماء سے مشورہ کرتے تھے کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے، علماء سے مشورہ حکومت والے لیتے تھے، ذمہ داران سنیں، اور پھر اس کے بعد اگر مشورے کرنے کی بات ہوتی مباح کاموں میں تو مشورہ کرتے، لیکن اگر قرآن و حدیث واضح ہو جاتی، صحیح بخاری میں امام بخاری کہتے ہیں، لیکن اگر قرآن اور حدیث واضح ہو جاتی تو پھر اس سے آگے نہیں جاتے تھے، وہ چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو۔ ہاں، قرآن حدیث کی مخالفت صحابہ کرام برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس کی کچھ دلیلیں میں دینا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حج تمتع کے جواز کا فتویٰ دیا تو ایک شخص نے، سلمہ بن شبیب نے کہا کہ آپ نے خراسانیوں کو تمتع کا فتویٰ دے کر رافضیوں کے دل کو قوت بخشی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں تجھے پہلے احمق لوگ کہتے تھے تو میں تیرا دفاع کرتا تھا، لیکن آج پتہ چلا کہ تو واقعی بے وقوف ہے۔ تو جس چیز سے منع کر رہا ہے حج تمتع کے جائز ہونے کے سلسلے میں میرے پاس 11 حدیثیں ہیں، تیری اس بات کی وجہ سے کیا میں ان حدیثوں کو چھوڑ دوں؟ امام مالک کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا صحابہ کے پاس، وہ آج بھی دین ہے، جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ مطلب دیکھیے امام مالک کہہ رہے ہیں خالص دین وہی ہے جو صحابہ میں تھا۔ کیوں؟ امام مالک نے اپنی بات کی دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص نیا کام کرتا ہے، بدعت اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اچھا ہے، تو وہ الزام لگا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے دین کو پہنچانے میں خیانت کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب دین مکمل ہے تو اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئے اصول کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے نئے ضابطے اور اس کے، ہاں علماء کرام سے سمجھنے میں ہم مدد لیں گے، ان سے سوال کریں گے، لیکن قرآن و حدیث کی دلیل کی روشنی میں پوچھیں گے۔ تو یہ اس طرح کے بہت سارے اقوال اور بہت سارے جو ہے وہ باتیں ہیں۔ میں صرف ایک شیخ 2 منٹ
2 منٹ اور لوں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک لمبا چوڑا قول ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ صرف پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے مسلمانوں پر جو سب سے بڑا انعام کیا ہے، نعمت بخشی ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث پر مضبوطی سے جمے رہنا۔ چنانچہ صحابہ، تابعین، احسان کے ساتھ صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے جتنے بھی ہیں، تابعین اصطلاحی ہو یا بات کے، صحابہ کرام اور تابعین، یہ جملہ غور سے سنیے، خالص اسلام یہی ہے کہ صحابہ اور تابعین اور ان کے احسان کے ساتھ پیروی کرنے والوں کا یہ متفق علیہ اصول ہے کہ کسی سے بھی اللہ یقبل من احد قط، کہ کسی سے بھی یہ بات قبول نہ کی جائے کہ وہ قرآن کا معارضہ کرے، قرآن کا رد کرے، قرآن و حدیث کی مخالفت کرے کسی رائے کے ذریعے، رائے سے، اور نہ ہی ذوق کے ذریعے، نہ ہی عقل کے ذریعے، نہ ہی قیاس کے ذریعے، اور نہ ہی اپنے جذبات اور وجدان کے ذریعے۔ اس میں سے ایک ایک کی تشریح اگر کریں تو جتنے باطل فرق ہیں، نئے نئے طریقے اسلام میں کو ملاوٹ والا بنانے والے، ان کا رد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ تقلید کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ اپنے امام کی رائے کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، جبکہ صحابہ اور تابعین کا یہ متفق اصول ہے کہ قرآن حدیث آ گیا تو کسی کی رائے نہیں مانیں گے۔ اور یہ امام حنیفہ بھی کہتے ہیں جب صحیح حدیث مل جائے تو وہ میرا مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو میرا قول دیوار پہ مار دو۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد، تارے ائمہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے بعد کسی کی بات دلیل نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ متفق علیہ اصول ہے صحابہ، تابعین اور ائمہ ہدیٰ کے نزدیک کہ قرآن اور حدیث کی بات آ جائے تو کسی کی رائے سے، کسی کی عقل سے، کسی کے خواب سے، کسی کے کشف سے، کسی کے وجدان سے، پیر صاحب نے یہ خواب دیکھا، ان کو یہ کشف ہوا، فلاں نے یہ کہا، یہ آج کل ہمارے ہاں یہی دین چلتا ہے، الٹے سیدھے واقعات فضائل میں بیان کیے جاتے ہیں، اللہ کی توحید کے بجائے شخصیات کی عظمتیں بیان کی جاتی ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ صحابہ کرام کے نزدیک قطعی براہین سے، بالکل براہین اور آیات بینات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے تھے وہ ہدایت ہے، دین حق ہے، اور قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے بہتر ہے۔ اب فلاں مفکر اس سے اچھا راستہ نہیں بتائیں گے، اس میں تم سے پہلے کی خبر ہے، تم سے بعد والوں کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں، تمہارے درمیان ہونے والے مسائل کا فیصلہ ہے قرآن میں، اور یہ فیصلہ کن بات ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا ایک جملہ اور یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی کوئی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی کسی معاملے میں کوئی بات آ جائے تو وہ حرف آخر ہے، آخری کلم ہے۔ جو شخص اس کو کوئی تکبر کرتا ہوا قرآن و حدیث کو چھوڑے گا، اللہ اسے توڑ دے گا۔ آج مسلمانوں کو توڑ رہا ہے رب العالمین، اور جو ہدایت کو قرآن حدیث سے ہٹ کر کسی اور میں تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ اور یہ اللہ کی مضبوط رسی یہی ہے جو اللہ نے حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ذکر حکیم ہے۔ یہ کوئی شخص فَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يَزِيغَهُ إِلَّا هَوَاهُ، تو کوئی شخص اگر گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنی خواہش پرستی کی وجہ سے، اور اس کے اور بھی کچھ تعریف کی، یہ بتایا کہ اگر دیکھا جائے تو ہدایت پوری کی پوری قرآن اور اس کی تشریح سنت میں ہے، اور اس کو جاننے ماننے کا طریقہ دنیا میں جتنے فرقے اور مذہب ہیں آج سب کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث مانتے ہیں، لیکن اس کا پابندی ہے۔ قرآن نے یہ پابندی لگائی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستہ، نبی کے راستے کے ساتھ صحابہ کا راستہ، مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جس پر میں اور میرے صحابہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو صحابہ کا طریقے سے ہم قرآن کو سمجھے، جو عقیدہ ان کا تھا وہی عقیدہ اختیار کیجئے۔ جیسے انہوں نے نماز پڑھی، نماز اور عبادات کی، ویسے ہم عبادت کریں۔ جیسے انہوں نے معاملات کیے وہی طریقہ اختیار کریں۔ جیسے انہوں نے دین کو غلبہ عطا کیا ویسے ہی غلبہ دلانے کی کوشش کریں۔ اسی کی روشنی میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، صرف اسے پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ روم کی آیت تشریح کا موقع نہیں، بڑی جامع اور شاندار آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین حنیف کے لیے، دین کے لیے یکسو ہو کر ایک طرف چہرہ کر کے آپ متوجہ ہو جائیے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا۔ توحید کی فطرت، کل مولود یولد علی الفطرہ کے ذریعے سے اس کی تشریح کی جاتی ہے، وقت نہیں ہے۔ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہی خالص اسلام ہے۔ اسلام خالص وہ ہے جس فطرت پر انسان پیدا ہوتا ہے۔ اسلام خالص وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہے۔ اسلام خالص وہ ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا، تابعین نے اختیار کیا۔ اسلام خالص وہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے صحابہ اور بعد کے مسلمانوں کو، ان کے بعد کے مسلمانوں کو عزت بخشی۔ اسلام خالص وہ ہے جس کے ہتھیار کی بنیاد پر اسلام کو فتوحات اور غلبہ ملا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس فطرت کو لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس فطرت کو تبدیل مت کرو، شرک کو اختیار مت کرو۔ اللہ نے توحید دی ہے، اس کو اختیار کرو، اس دین پر گامزن رہو۔ لیکن کہہ رہے ہیں ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، خالص دین ہے۔
वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं, इल्म नहीं रखते हैं, इसलिए जहालतों को इख्तियार करते हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया मुनीबीना इलैह, उसकी तरफ इनाबत करते हुए, अल्लाह की तरफ इनाबत करते हुए रुख करो। अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर सादी कहते हैं कि चेहरे का जिक्र करने के बाद इनाबत कहा तो ये दिल की बात भी आ गई, यानी इनाबत अल्लाह की तरफ रुख हो तो जाहिर और बातिन की सारी इबादतें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसमें सब आ गई, और जाहिर बातिन की तमाम बुराइयों को, गुनाहों को छोड़ देने में इनाबत में आ गई। और ये दीन को कायम करने का तरीका बताया गया कि अल्लाह की तरफ इनाबत और रुजू करो, वह तक़वा हो, उसका तक़वा इख्तियार करो, डर इख्तियार करो, वाक़ीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो। यहाँ नमाज का बतौर ख़ास जिक्र किया अरकान इस्लाम में से, इसलिए कि ये तक़वा पैदा करने का बहुत बड़ा ज़रिया है, जैसा कि फरमाया इन्ना सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। फिर आगे फरमाया वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से ना हो जाओ, ये सच्चा दीन है। आगे अल्लाह ने फरमाया कि मिनल लज़ीना फ़र्रक़ू दीन, कौन मुशरिकीन? जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक कुरान एक, रसूल एक, अल्लाह एक, तो दीन एक होना चाहिए, लेकिन अलग अलग है। क्यों अलग है? इसलिए कि उसूल अलग है। कुरान हदीस को मानने के लिए सही तरीके से तैयार नहीं है, तो उन लोगों में से तुम ना हो जाओ। अब यहूद और नसारा भी हैं वो, और दूसरे मजहब के लोग हैं, कोई बुत परस्ती कर रहा है, कोई सूरज पूज रहा है, कोई देवी देवता की परस्तिश कर रहा है। इन लोगों ने तफर्रुक इख्तियार किया, गुरोबंदी इख्तियार की। मुसलमानों में कुछ ऐसे हैं जो औलिया को पूज रहे हैं, कब्रों को पूज रहे हैं, ताजिए को पूज रहे हैं, शख्सियात को पूज रहे हैं, झूठे नबी को मान रहे हैं, ये भी तफर्रुक इख्तियार कर रहे हैं, सही रास्ते से हटे हुए हैं। तो आप उन लोगों में से ना हो जाए, मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन, और वो गुरोह में बढ़ गए। अब हर गुरोह के पास जो उसूल है, जो ज़ाब्ता है, जो मसलक है, जो फिक्र है, वो उसी को सही समझ रहा है, दूसरों को रद्द कर रहा है। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, हर गुरोह अपने पास जो मसलक है, फिक्र है, उस पर मगन है कि मैं हक पर हूँ, मैं सही दीन पर हूँ और दूसरा गलत है। ये गलत बात है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि वो दीन इख्तियार करो जो अंबिया का और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और मैंने उसकी कुछ बातें बयान की, ये और भी तफसील का मुतकाज़ी है। मैं तमाम लोगों से चाहूँगा कि आज के ज़माने में ये बहुत अहम मसला है कि आप सही दीन खालिस क्या है, सिरात मुस्तकीम क्या है, इसकी जुस्तजू और तलाश करें। क़यामत के दिन हम ये उज़्र पेश नहीं कर सकते कि हमें सही बात मालूम नहीं थी, इसलिए गलत रास्तों पर चले, तो ऐसा कह के हम बच नहीं पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को उन लोगों में शामिल करे जो सही दीन को समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक पाते हैं, और उसके ज़रिए से रब्बुल आलमीन हमें दुनिया और आखिरत में हर किस्म की सआदत और कामयाबी से नवाजे और हर किस्म के अज़ाब से महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह